کامیاب لوگ صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ دا میریکل مارننگ اس کتاب میں مصنف نے صبح کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ آپ کے دن کا آغاز آپ کے سارے دن کے معیار کو طے کرتا ہے۔ اگر آپ کی صبح اچھی ہوگی تو آپ کا مزاج بھی سارا دن اچھا ہی رہے گا۔ مصنف نے صبح کی عادات کی اہمیت بیان کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب میں بتائی گئی کامیاب لوگوں کی عادات کو اپنانا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا، تو آپ کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کتاب کو لکھنے والا اچھی عادات اپنا کر اپنی زندگی تبدیل کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مشکلوں کا مقابلہ کرنے سے ہی انسان مضبوط بنتا ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے کسی بھی مشکل وقت میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وقت مستقل نہیں رہتا۔ اس کتاب میں مصنف ایک کامیاب انسان ہے جو اپنے خیالات کو گفتگو اور کتابی صورت میں پیش کر کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے۔ کتاب لکھنے سے پہلے اس کی کار ایک بدترین حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ اس حادثے کا ذمہ دار بھی نہیں تھا، کیونکہ جس ٹرک ڈرائیور نے اس کی کار کو ہٹ کیا اس نے نشہ کیا ہوا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کے جسم کی نہ صرف ہڈیاں ٹوٹ گئیں بلکہ وہ اس حادثے کی وجہ سے کوما میں بھی چلا گیا۔ کوما سے ہوش آنے پر ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اب وہ تمام عمر نہیں چل سکے گا۔ وہ ڈاکٹرز کی باتوں کو سن کر کچھ دیر کے لیے پریشان تو ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس حادثے کے بعد میرے پاس زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ میں ڈاکٹرز کی بات مان کر ساری زندگی صرف اور صرف بستر پر ہی گزار دوں، یا دوسرا یہ کہ میں ہمت اور حوصلے سے کام لوں۔ اس نے جب خود پر خود ہی محنت کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کا راستہ چنا تو اس نے نہ صرف چلنا شروع کر دیا بلکہ اس نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ اگر انسان چاہے تو بستر سے اٹھ کر اپنی مفلوج زندگی کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کارآمد بنا سکتا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے جو اپنے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ مصنف نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ساتھ جن عادات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، ان سب عادات کو اس نے معجزاتی صبح کا نام دے کر کتاب کی صورت میں پیش کیا۔ یہ ٹوٹل 6 عادتیں ہیں۔ مصنف کے مطابق ہر صبح کو ان عادات پر عمل کر کر دنیا کا کوئی بھی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ 1 ماہ تک ان عادات پر شعوری طور پر عمل کریں تو آپ ان کے لاشعوری طور پر عادی ہو جائیں گے۔ وہ مزید یہ بتاتا ہے کہ پہلے ماہ جب آپ ان عادات پر عمل کریں گے تو پہلے 10 دن آپ کو بہت مشکلیں پیش آئیں گی، پھر درمیان والے 10 دن تھوڑی کم مشکلیں ہوں گی اور آخری کے 10 دن آپ کو ان عمل کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور کوئی آپ کو نہیں روک سکے گا۔ ان 6 عادتوں کو اس نے سیورز کا نام دیا ہے، یعنی سائلنس، افرمیشن، ویژولائزیشن، ایکسرسائز، ریڈنگ اینڈ اسکرائبنگ۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک کر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی عادت خاموشی کی طاقت کا استعمال ہے۔ دن میں شعوری طور پر کچھ دیر کے لیے بامقصد خاموشی اختیار کریں، چاہے وہ مراقبہ کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ خاموشی ہمارے اندر کے شور کو سننے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام لوگ ہر روز بامقصد خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم لاشعوری طور پر بولنا تو سیکھتے ہیں مگر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شعوری طور پر بامقصد خاموش رہنا نہیں سیکھتے۔ دوسری عادت مثبت جملوں کی طاقت اور ان کا استعمال ہے۔ جو کچھ بھی آپ بننا یا کرنا چاہتے ہیں اسے جملوں کی صورت میں لکھ کر پڑھیں، یعنی خود کو روزانہ کی بنیاد پر بار بار بتائیں۔ ایسا کرنے سے یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ یہ عادت ذہن کی پروگرامنگ کے لیے بہت ہی مفید ہے، یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ ہم ہر روز لاشعوری طور پر بے شمار نیگیٹو یعنی منفی جملوں کا استعمال تو کرتے ہیں مگر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شعوری طور پر پازیٹیو یعنی مثبت جملوں کا استعمال نہیں کرنا سیکھتے۔ تیسری عادت یہاں پر تصور کی طاقت کا استعمال ہے۔ جو آپ بننا یا کرنا چاہتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے فلم کی صورت میں اپنے ذہن میں ہوتا ہوا دیکھیں۔ دنیا کے تمام تخلیقی لوگ اپنی تصور کی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ پازیٹیو جملے ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی پر پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں۔ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں یعنی جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو آپ کو بڑا ملتا ہے اور آپ بڑے کے لیے ہی کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد کوئی چھوٹا بنا لیتے ہیں تو آپ چھوٹا سوچتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بڑا سوچیں، اپنی تصور کی طاقت کا بڑا استعمال کریں۔ چوتھی عادت
ورزش کی طاقت کا استعمال۔ یاد رکھیں کہ ماہرین کے مطابق جو لوگ اپنی زندگی میں خوشی سے ورزش کے لیے وقت نہیں نکالتے انہیں مجبوراً ڈاکٹرز کے کلینکس اور اسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ آپ کو فزیکلی طور پر بھی فٹ رکھتا ہے اور مینٹلی طور پر بھی۔ 5ویں عادت، پڑھنے کی طاقت کا استعمال۔ تقریباً ہم سب کو پڑھنا آتا ہے، مگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پڑھنا ایک ایسی طاقت ہے جسے استعمال کر کے انسان اپنی پوری زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ پڑھنے سے مراد اخبار، میگزینز، ناول یا افسانوں کی کتابیں پڑھنا نہیں، بلکہ ایسے سیلف ہیلپ مٹیریل کو پڑھنا ہے جو نہ صرف انسان کو بہتر سوچنا سکھاتے ہیں بلکہ اسے بہتر زندگی بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم لاشعوری طور پر بیکار مٹیریل تو پڑھتے ہیں مگر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شعوری طور پر سیلف ہیلپ مٹیریل نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیشہ وہ کتابیں پڑھیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملے، جس سے آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ 6ٹھی عادت، لکھنے کا استعمال ہے۔ تقریباً ہم سب کو لکھنا آتا ہے مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ لکھنا ایک ایسی طاقت ہے جسے استعمال کر کے ہم اپنی پوری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لکھنے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم روزمرہ میں لکھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات، جذبات، احساسات، خواب اور گولز کو لکھیں۔ آپ کہاں ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو زیادہ تر اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آتی کہ ہم حقیقت میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لکھنے سے سوچیں ہمارے ذہن سے نکل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم اصل میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لکھنے کو ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصے میں اپنے کامیابیوں کو لکھیں کہ آپ نے اب تک زندگی میں کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کو مزید کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ جبکہ دوسرے حصے میں آپ ان گولز کو لکھیں جن کو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم لکھنا تو جانتے ہیں مگر لکھنے کی طاقت کو شعوری طور پر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آج جب صبح اٹھنے کی عادات پر بات ہو رہی ہے تو بطور مسلمان اس کتاب سے ہٹ کر بھی میں آپ کو صبح اٹھنے کی عادات کچھ بتانا چاہتی ہوں جن پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی آئے گی۔ جس طرح آپ رات سونے کی دعا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر سوتا اور جاگتا ہوں، پڑھ کر سوئے تھے، بالکل اسی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے صبح اٹھنے کی دعا پڑھا کریں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ویسے تو دعاؤں کو عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہے اور آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ کو دعائیں عربی میں نہیں آتی تو آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا پڑھنے کے بعد شعوری طور پر مسکرائیں۔ مسکرانا شکر ادا کرنے کا ایک عملی اظہار ہے۔ مسکرانے کے بعد اگر آپ زندگی کے اچھے دور سے گزر رہے ہیں تو پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو زندگی کا ایک اور دن عطا کیا، اور اگر آپ زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پروردگار کی پناہ مانگیں، یعنی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہا ہو تو زندگی کا ایک اور قیمتی دن ملنے پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اس کا صبح اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا اور اسے مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے۔ نیا دن اسے نعمت کے بجائے عذاب لگتا ہے کہ یہ قیامت جیسا دن گزرے گا۔ بے شمار لوگ ایسی حالات میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ پر ایسی صورتحال ہو تو زبردستی شکر ادا کرنے کے بجائے یہ دعا کریں کہ اللہ میں ہر اس دن سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس دن میں آپ کا دل سے شکر ادا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری زندگی کو ایسا بنا دیں کہ ہر روز دل سے آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھیں اور پوری کوشش کریں کہ ہر روز قرآن پاک کا کم از کم ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی بولنے اور بھاگنے لگتے ہیں جیسے جنگ لگ گئی ہو۔ ایسا کرنے سے وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور قریب رہنے والے لوگوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، اٹھتے ہی جلدی نہ مچائیں۔ سونے سے پہلے اٹھنے کے وقت کو ذہن میں رکھ کر سوئیں۔ اس طرح آپ کا ذہن آپ کو صبح اٹھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ یاد رکھیں ہمارا ذہن ہمارا بہت اچھا ملازم ہے۔ اگر آپ کو اس سے کام لینا آتا ہو تو آپ اس سے اپنے سارے کام کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے اپنا ملازم نہیں بناتے تو یہ آپ کو اپنا ملازم بنا کر اپنی مرضی کے کاموں پر لگا دے گا۔ اگر آپ نے صبح کو پڑھنے یا جاب پر جانا ہو تو مقررہ وقت سے اتنا پہلے ضرور اٹھیں کہ آپ اپنی جاب یا اسکول یا کالج یونیورسٹی وقت پر پہنچ جائیں
اور آپ کو بھاگ دوڑ مچانی نہ پڑے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔